ہائے ہائے ہائے، جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار، رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا، اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، the most difficult day، تو وہ قیامت کا دن ہے، جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دن کی یاد دہانی کے لیے اللہ کریم نے ہم پر سمجھ لے کہ ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اب روزانہ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ریئلائز نہیں کرتے، ورنہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ یعنی ہم روز ریمائنڈ کرتے ہیں، روز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہے فیصلے والا جس میں ہم سب نے جانا ہے، مگر نہ اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی سوچتا۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اب ذرا غور کیجئے گا کہ جنتی سارے جنت میں چلے گئے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ اور پیارے آقا نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو بیٹا پیچھا چھڑانے کے لیے جس طرح بھاگنے کی، گھسٹ کر دور جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح گھسٹ رہا ہوگا، اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکیں، وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا۔ اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا، اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان و رحیم اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا؟ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ، بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، میں اپنے گناہ مان لوں گا۔ اب پل صراط سے اسے بآسانی پار کرا دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ انہی سوچوں میں غرق ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ مگر وہ کیسا بندہ ہوگا؟ وعدہ کرنے کے باوجود کہے گا مولا تیری قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے۔ وہ ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اللہ پاک اب اس کی جلد کو، اسکن، جلد کو حکم دے گا، اور وہ اسکن جو ہے، وہ جو جلد ہے، وہ اس کے صغیرہ گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، فوراً گناہوں کا اقرار کرے گا، عرض کرے گا اے میرے مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم کر لے گا، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے، پل صراط سے گزرنا، محشر کا دن، اس کی وحشت، اور بندہ گناہگار، کس قدر دہشت کا دن ہوگا۔ اچھا دنیا کی عدالت کا کیا دستور ہے کہ اگر آپ اقرار کر لیں، جس کو کہتے ہیں نا اقبال جرم کر لے،
تو دنیا میں جو ایکسپٹ کرتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، مگر رب عز و جل کی کہتے ہیں نا رحمت کے اصول نرالے ہیں. جو اس کے دربار میں گناہوں کا اقرار کر لے، شرمندہ ہو جائے، میرے مولا کی رحمت اسے معاف فرما دیا کرتی ہے. تو کہتے ہیں نا شرمندہ رہنا چاہیے، نادم رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے. آج کسی کو کہو یار آپ غلط کام کرتے ہو، میں کہاں غلط کرتا ہوں، وہ تیاری نہیں اپنی غلطی ماننے کے لیے. اللہ کے نیک بندے شرمسار رہتے. کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی. آسمان لپیٹ دیا جائے گا. سورج آگ برسا رہا ہوگا. جہنم کو لایا جائے گا. اس کی پشت پر بال سے باریک، تلوار سے تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا. اب سامنا کا ہوگا. لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے. روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا ہوگا. لمبا عرصہ تو اسی حال میں گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا. اب ذرا تصور جمائیے، صورتحال ایسی صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا. کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے فلاں مجرم، فلاں ملزم، فلاں بندہ حاضر ہو. اللہ اکبر، سب تانبے کی زمین اور گھبراہٹ کا عالم، اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو. ہائے ہائے ہائے، جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے. مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار، رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے. ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. سنو، جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے. قرآن کہتا ہے، قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا. مجرم کیا کہیں گے؟ سنو مجرم کیا کہیں گے. ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال سب زور جاتا رہا. اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال، کس کام کے میرا کر و فر، کچھ بھی تو کام نہ آیا. اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں، وہ ساری بے شرمیاں، وہ ساری بے حیائیاں، وہ حرام روزی، وہ شراب پینا، وہ جوا کھیلنا، وہ بدکاریاں کرنا، سب پڑھ کر سنانا پڑے گا. ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے. مگر ڈرتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت پہ پڑتے ہیں. آج دنیا میں مال و دولت کی ہرس، دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے بلکہ برائیوں پر اڑتے نظر آتے ہیں. لوگوں سے بھلے ہی شرمائیں مگر اپنے رب سے حیا نہیں کرتے. رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں. سنو سنو، چھپ کر کچھ بھی کر لو، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے. اے اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. اے نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، تلاوت کرنے والوں، حرام روزی چھوڑنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، ذکر و درود کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو. تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈے بائی ڈے، دن بہ دن، ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے. نمازیں بڑھ رہی ہیں یا قضا نمازیں لکھی جا رہی ہیں؟
جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے؟ حلال روزی روز لکھی جا رہی ہے، روز حرام روزی لکھی جا رہی ہے، روز جناب بے حیائی لکھی جا رہی ہے، یا تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے؟ اتنے آپ نے کرنا ہے. ہر گزرتے والا دن سوچو یہ ایک پیج ہے. آج 25 اگست تھی، مثال دے رہا ہوں، 25 اگست کے اس پورے پیج میں کتنے گناہ لکھے گئے اور کتنی نیکیاں لکھی گئی. یہ پڑھنا پڑے گا. کاش یہ سمجھ آ جائے کہ میں قیامت کے دن کیسے پڑھ پاؤں گا ساری دنیا کے سامنے. آج تو لوگ سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو نیک ہیں. آج لوگوں کو نہیں پتا نا، مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی نا. کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سید اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. ادھر تو بندہ بات بنا لیتا ہے، نہیں نہیں وہ آپ نے غلط دیکھا تھا، میں نہیں گیا تھا وہ شراب خانے میں، میں نہیں گیا تھا، میں غلط جگہ پر، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا. نہیں نہیں میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا. لوگوں کو آج سمجھا بجھا کے بات لپیٹ دیتے ہو. ادھر نہیں لپیٹی جائے گی. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. ماننا پڑے گا مولا کی. ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ بول دیں گے نا، زبان بول دے گی. گواہ ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس. مگر خیال ہی نہیں آتا گناہ کرنے کے وقت کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی گواہ بن رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں کون کون سی چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. اب ذرا آج یہ سنیے. گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے، یہ جو زمین ہے نا، پہلا گواہ یہ زمین جس کے اوپر بندہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. یہ زمین کیا کرے گی؟ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں بے شک روز قیامت اللہ پاک اس زمین کو زندہ، عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا. بولے گی زمین، اور یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے کیا کیا عمل کر رہے تھے. پھر یہ نیک لوگوں کے حق اور گناہ گاروں کے خلاف گواہی دے گی. نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ آیت پیارے آقا نے تلاوت فرمائی، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا. اس دن کو زمین اپنی خبریں بتائے گی. پھر فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے. وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ عمل کیا. آقا نے بتایا یہ اس کی خبریں ہوں گی. اب سچ بتاؤ ہم نے زمین کو کس بات کا گواہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کئی لوگ کہتے ہیں یار ذرا کراچی سے باہر چلو، یہاں بہت جاننے والے ہیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، کسی اور شہر چلتے ہیں، ذرا ادھر جا کے عیاشی کریں گے، ادھر جا کے شراب پئیں گے، ادھر جا کے بدکاری کریں گے، ادھر جا کے غلط کام کریں گے، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. مگر تم نے اس ملک میں جا کر، اس شہر میں جا کر بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کر لیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے. تمہیں مبارک ہو کہ تم سفر کرتے جاتے ہو اور زمین کو نمازوں کا گواہ بناتے جاتے ہو. آئے ہائے سبحان اللہ. قیامت کے دن دنیا کے کئی حصے گواہی دے مولا تیرا بندہ آیا تھا، مجھ پر سجدہ کیا تھا، مولا تیرا بندہ آیا تھا، اس نے تلاوت پڑھی تھی، مولا مجھ سے گزر کر گیا تھا، تیرے نبی پر درود پڑھتے گیا تھا، آیا تھا مگر اجتماع میں بیٹھا تھا، ذکر و درود کی محفل میں بیٹھا تھا. اللہ اکبر. کتنا خوش ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ جب دنیا کے کئی ملکوں کی زمین، پاکستان کے کئی شہروں کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ مجھ پر نماز پڑھتا گیا، وضو کرتا گیا، درود پڑھتا گیا. مگر وہ کتنا شرمندہ ہوگا قیامت کے دن جب زمین کا ایک حصہ کہے گا مولا آیا تھا مگر شراب پی کر گیا، آیا تھا مگر بدکاری کر کے گیا، آیا تھا مگر جوا کھیل کر گیا. اے اللہ مجھ پر اس نے کھڑے ہو کر بدکاری کی تھی. کیا جواب دو گے؟ زمین کی گواہی کا انکار نہیں کر سکیں گے. ارے ہمارے اسلاف بھی کیسے لوگ تھے. ابو الملیح رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ کی عادت تھی جس زمین کے ٹکڑے سے گزرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. اتنا ذکر الہی کی عادت تھی کہ اگر کسی زمین کے روڈ سے کسی گلی سے گزر جاتے، ذکر بھول جاتے، پھر واپس آتے، وہاں سے گزرتے. لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے آپ یہیں سے تو گئے تھے. کہا چلا تو تھا مگر ذکر الہی بھول گیا تھا. میری خواہش ہے میرے قدم دنیا میں جہاں جہاں لگے اللہ کے ذکر کے گواہ بنتے چلے جائیں. ہائے ہائے، یہ بھی تو ذہن تھا نا. آپ بھی تو سفر کرتے ہو،
ہیں گھر سے آفس جاتے ہو، آفس سے پھر گھر آتے ہو، دوستوں میں جاتے ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پر جاتا ہے، کوئی گاڑی میں جاتا ہے. یہ سفر کرتے کرتے اس زمین کے ٹکڑے کو کس بات کا گواہ بنا رہے ہو؟ ہیں اکثر لوگ گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں سے لے کر 15 کلومیٹر تک ساری زمین کو گواہ کیا، مگر حرام کام کا گواہ کیا. کیا میرا ٹریول ٹائم درود ٹائم نہیں بن سکتا تھا؟ ارے تم نے سننے کا شوق ہے تو سنو نا، نبی پاک کی نعتیں سنو نا، سارا راستہ ذکر مصطفیٰ گواہ بناتے جاؤ نا، ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جاؤ، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے جاؤ. پہلے ہی اتنے گناہوں کے گواہ بنا لیے، پہلے ہی کتنے گناہ کر لیے میں نے، پتہ نہیں زمین کا کون کون سا حصہ میرے گناہ پر گواہ ہے. اب کچھ تو نیکیاں کر لوں، اب کچھ تو اچھے عمل کر لوں. یہ دعوت اسلامی والے جو مدنی قافلے میں بلاتے نا، جایا کرو، واللہ یہ بڑی اچھی نیکی ہے. سفر میں درود پڑھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، جدھر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. یہ تمام زمین کے ٹکڑے تمہارے ذکر الہی کے، تمہاری عبادت کے گواہ بن جائیں گے. نہ بناؤ اپنے خلاف گواہ. ہیں دنیا میں تو گواہوں کو لوگ پیسے دے کے ان کی گواہی بولڈ کر دیتے ہیں، گواہوں کو ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکو گے، ادھر ماننا ہی پڑے گا. اب آج کے بعد طے کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،